قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کی آج 12 تاریخ ہے اور پرسوں یعنی اتوار کی رات میں شب برات ہے۔ شب تو ہم جانتے ہیں رات کو کہتے ہیں، اور برات کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارے کے، نجات کے۔ تو شب برات کا مطلب ہوا چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، یعنی ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، بہت سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب برات کے تعلق سے ہمارے سماج میں، مسلمانوں میں بڑی اونچ و نیچ پائی جاتی ہے، بڑی افراد و تفریط ہے۔ اس لیے چند باتیں شب برات کے تعلق سے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں کو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح ذہن میں بات بٹھا لیں کہ شب برات کوئی تہوار نہیں ہے جس کو اس طرح منایا جائے، اس طرح وش کیا جائے جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی تہوار نہیں ہے۔ تہوار صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے اس کو اس طرح منانا، اس طرح سیلیبریشن کرنا لگتا کہ جیسے مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار یہی ہے۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اسلام سے اور اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات اور شب قدر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے شب قدر اور ایک ہے شب برات۔ شب قدر تو ہوتی ہے رمضان میں، اور جس کو طے نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کس رات میں ہوتی ہے۔ رمضان کی 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں، 22ویں، اور بہت ساری، یعنی کوئی بھی شب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین نہیں کیا ہے کہ یہ والی شب جو ہے یہ شب قدر ہوگی، بلکہ اندازہ بتا دیا کہ ان راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، اس لیے تم ان میں سے کسی میں بھی عبادت کرو۔ تو شب قدر جو ہے وہ بہت فضیلت والی رات ہے، اور اس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہی شب قدر کے نام پر ہے، سورہ قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور شب قدر کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ تو شب قدر وہ رمضان میں آتی ہے، وہ ایک الگ رات ہے جس کی بہت فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے وہ رات۔ اور یہ جو رات ہے جو اب آنے والی ہے پرسوں کو، یہ ہے شب برات۔ اس کی فضیلت قرآن کریم سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو شب برات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ ہاں، کچھ حدیثیں ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، کچھ ارشادات ہیں جن سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسا بھی نہیں کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کی بات بھی غلط ہے۔ اور بہت سے لوگ اس طرح سیلیبریشن کرتے ہیں جیسا کہ شب قدر کی طرح ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ فضیلت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو شب برات کے بارے میں ہو۔ کچھ حدیثیں ہیں اور وہ بھی یعنی کچھ کمزور درجے کی حدیثیں ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کمزور حدیثیں بھی کئی ساری ہوں، یعنی کسی چیز کے تعلق سے کمزور حدیثیں کئی ساری ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے کئی صحابہ اکرام ہوں، تو وہ روایت قابل قبول ہو جاتی ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح علماء کی اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے بھی جو حدیثیں ہیں وہ کچھ ایسی ہیں جن کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم یہ مانیں گے کہ گویا اس رات کی بھی کچھ نہ کچھ فضیلت ثابت ہے، اس لیے اس رات میں عبادت کرنے کی بالکل گنجائش ہے، بالکل اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے پہلی بات تو یہ عرض کی کہ شب برات یہ کوئی تہوار نہیں ہے جس کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ شب برات اور شب قدر دو الگ الگ راتیں ہیں۔ شب قدر بہت عظیم رات ہے اور شب برات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کا ہے
شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز جتنی ثابت ہو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے. شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف ہمارے دل میں کیا آ رہا ہے, ہمیں کس چیز میں مزہ آ رہا ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. شریعت جس چیز کو جس درجے میں رکھتی ہے اسی درجے میں اس کو کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے. موٹی سی مثال ہے, اگر کوئی کہنے لگے بھائی مغرب میں میرا آج 7 رکعت پڑھنے دل چاہ رہا فرض نماز, تو 7 نہیں پڑھ سکتے آپ, 3 فرض 3 ہی رہیں گے. تو اسی طریقے سے جو اس طرح کے ایام ہوتے ہیں, اس طرح کے اوقات ہوتے ہیں جن کی فضیلت آئی ہوتی ہے, ان میں جہاں بھی عبادت کا ذکر ہے وہ یعنی انفرادی طور پر عبادت کا ذکر ہے, اکیلے طور پر اپنے اپنے گھروں میں. کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ شب برات میں لوگ اس طرح پوری بھیڑ کے ساتھ مسجدوں میں جمع ہوتے ہوں اور مسجدوں میں جمع ہو کر آدھا گھنٹہ نماز پڑھتے ہوں, 1 گھنٹہ چائے پیتے ہوں. کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے روایات میں. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا اپنا بہت چھوٹا سا تھا, ایک ہی کمرہ تھا, اور مسجد میں اور اس گھر میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. وہیں پردہ پڑا رہتا تھا دروازے پر, اسی پردے کی وجہ سے وہ آڑ ہو جاتی تھی. تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اپنے اندر گھر کے اندر عبادت کرنے کی جگہ زیادہ نہیں تھی, تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفل نماز مسجد کے اندر بھی عبادت کر لیا کرتے تھے, پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن ایسا کہیں نہیں ملتا کہ پوری بھیڑ صحابہ اکرام کی چلی آ رہی ہو اور پوری کی پوری مسجدوں میں جو ہے رات جگہ ہو رہا ہو. تو اس لیے جو رات جگہ کا جو ہمارے یہاں اہتمام ہو رہا ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے گھر میں موقع نہیں ہے نماز پڑھنے کا, بچے شور کر رہے ہیں, گھر چھوٹا ہے یا اور کوئی پریشانی ہے, تو وہ آ سکتا ہے مسجد میں, آ کر نفل نماز پڑھ سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے جو بھی وہ چاہے. انفرادی طور پر, تنہا طور پر, اکیلے طور پر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اور ثابت بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جمگٹھے اس طرح لگا کر پری پلان طریقے سے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. چوتھی ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی میں اس رات کے اندر صرف 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے. یعنی صرف 1 مرتبہ پوری زندگی میں شب برات میں قبرستان جانا 1 مرتبہ ثابت ہے, صرف 1 مرتبہ آپ تشریف لے گئے. اس لیے ہمارے جو ہر سال ٹیم بنا بنا کر قبرستان جانے کا رواج چل پڑا ہے, یہ اسلامی مزاج سے میل نہیں کھاتا. جو بائکیں لے کے ہم لوگ جو ہے دوڑتے ہیں اس محلے سے لے کے اس محلے تک اور پوری ٹیم قبرستانوں میں جاتی ہے, یہ ثابت نہیں ہے. اگر کبھی کسی کا دل کرے اتفاق سے 1-2 سال میں تو وہ حاضری دیا ہوئے, لیکن شب برات میں اہتمام کے ساتھ ہر سال قبرستان جانا یہ اسلامی شریعت سے میل نہیں کھاتا ہے. اسلامی شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. اللہ کے رسول 1 بار گئے تو 1-2 مرتبہ آدمی جا سکتا ہے, ہر سال اس کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے بھی اہم بات, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ تھے, ان کو بتا کر بھی نہیں گئے, وہ سوتی رہ گئیں. جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا گئی کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے, تو وہ فوراً باہر نکل کے آئیں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول بتا کے بھی نہیں گئے اپنی بیوی کو کہ میں قبرستان جا رہا ہوں. اس لیے اگر کوئی جانا چاہے تو اکیلا جائے, کسی کو بتا کے ٹیم اکٹھی کر کے, یہ اسلامی شریعت کا مزاج نہیں ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم عبادتوں میں بھی اپنی مرضی کو داخل کر دیتے ہیں. یعنی جو عبادت کے کام ہیں, جو اچھے کام ہیں, ان میں بھی ہم ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جن میں ہم کو مزہ آتا ہے, جن میں کچھ تفریح کا سامان نکل جائے, جن میں کچھ انجوائے کا سامان نکل جائے. بھائی انجوائے کی چیز نہیں ہے یہ, آپ مزہ پیدا کرنا تو عبادت میں مزہ پیدا کیجئے. عبادت کی چیزوں میں اس طرح کی چیزیں شامل مت کیجئے جو پھر کھلواڑ بنا دیں. اور پھر اس وقت تو جو حالات ہیں آپ ہم سے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ راتوں میں بائک لے کے گھومنا, ادھر ادھر چکر مارنا اور عجیب اسٹنٹ کرنا, اس کا تو اب ماحول ہی نہیں میرے بھائیوں. نہ معلوم کب کس کو کس چیز میں پھنسا دیا جائے, آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے. تو راتوں میں تو زیادہ رنگ رلیاں منانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. اچھی طرح جس کو عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں عبادت کرے, گھر میں اگر موقع نہ ہو تو مسجد میں آ کے عبادت کرے جہاں بھی اس کو موقع ملے. ایک آخری بات رہ گئی, بات ختم کرتا ہوں. روزے کی جہاں تک بات ہے تو صرف 15 شعبان کا روزہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی صرف اس ایک دن کا 15 تاریخ کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے, میں نے پیچھے عرض کیا تھا. اور خاص کر آپ ہر مہینے کی 13, 14, 15 ان 3 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے جن کو ایام 20 کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس نسبت سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 13, 14, 15 3 تاریخوں میں روزے رکھا کرتے تھے, کوئی 14, 15 کا یا 15, 16 کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ صرف 15 ہی کا روزہ رکھنا ہے, اس کی بھی اجازت
نہیں ہے. تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 13 14 15 تینوں رکھے, اور اگر ایک بھی رکھ رہا صرف 15 کے تو رکھ سکتا ہے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ 15 کا روزہ ثابت ہے یا ضروری ہے. نفل کی نیت سے رکھیں, صرف نفل کی نیت سے, نفل کی نیت سے پورے شعبان میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے. تو بس یہ چند باتیں ہیں جن پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.